ابھی ہم سورہ یاسین کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور غلطیاں ہماری معاف فرما دے میرے رب کریم. اچھا, ابھی تک نا ہم سورہ یاسین کو نا 6 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں, کر کے ہم پڑھ رہے ہیں. آج اگر آپ نے یہ شروع کا ذرا غور سے میری بات کو سننا ہے آپ نے, کیونکہ سورہ یاسین ہم ہیپ ہیزرڈ نہیں پڑھ رہے, ہم ایک سیکوینس سے پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلے والے حصے میں کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا قسم کھائی کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا, یہ حکمت والا قرآن ہے. یاسین وال قرآن الحکیم, ٹھیک ہے نا. میں نے کس پہ نازل کیا؟ میں نے ایک خاص پیارے سے انسان کے اوپر جو پرفیکٹ ہے انسانوں میں سے, میں نے اس پہ نازل کیا, اور آپ ان کو فالو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ آپ یہ بات جو ہے نا یہ کفار کو اور مشرکین کو بتا دو, لیکن انہوں نے انکار کیا, انہوں نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں, زیادہ نہیں, کم مانیں گے, بس تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. اوکے. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں مانیں گے, تو آپ دیکھیں ان کی موٹیویشنل لیول کتنا ڈاؤن ہوا ہوگا کہ میں آیا ہی, مجھے رسول بنا کے بھیجا, اللہ نے مجھ پہ کلام دیا ہے, مجھے وحی دی ہے, اور میں وحی کے ایک ہارڈ پروسیس سے گزرتا ہوں, اور میرے ذمہ اتنا بڑا کام لگا ہوا ہے. تو وہ ہدایت دینے والے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ نہیں مانیں گے, تو وہ کتنے ڈاؤن ہوئے ہوں گے, ان کا جو ان کی موٹیویشن کتنی کم ہوئی ہوگی. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپلس دی, انہوں نے پاسٹ کی ایگزامپلس دی کہ آپ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے نا, ایک نہیں, دو نہیں, تین آئے, اور ان میں سے کچھ ایمان لے کے آئے, وہ جو ایک مومن بندہ تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی پوری سٹوری اللہ تعالیٰ نے نریٹ کی ہے ہمارے نبی کو بھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا تھا, لیکن آخر میں اس مومن نے خود گواہی دی کہ میں جنت میں ہوں. تو اس لیے ان کو بتا دو کہ جو کہنا نہیں مان رہے, کہ ان کا انجام جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے اگر وہ مان لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں, اگر وہ اس چیز سے بھی موٹیویٹ نہیں ہو رہے, تو ہم ایسا کرو, ان کو بتاؤ کہ ارد گرد جو میں نے تمہارا جو قدرت کی نشانی ہے ان کو ہائی لائٹ کر دو, ان کو وہ دیکھو کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے ہمیں پیدا کیا ہے, اور تم ایک دن اٹھائے بھی جاؤ گے. ماں کے پیٹ سے کیسے نکلے ہو, اللہ تعالیٰ نے کیسے وہاں پہ تمہیں سٹارٹ لیا, اور تمہیں ایک راستہ تمہارا آسان بنایا, تم دنیا میں آئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب تم دنیا میں آئے, تمہارے کھانے کا, پینے کا, دودھ کا, شہد کا, کچھ اس میں سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے مینشن کی کہ میں نے وہ بھی تمہیں ساتھ بھیج دی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو دیکھو, اور اگر تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا تو دن اور رات کو دیکھ لو کہ کیسے میں رات سے دن کو کھینچ کے نکالتا ہوں. پھر سورج ہے, پھر چاند ہے, اس سے تم سفر کرتے ہو چاند کی تاریخوں میں. سورج کو دیکھ کے تم نمازیں, مطلب سورج کو دیکھ کے تو آپ اپنی گھڑی سیٹ کرتے ہیں نا, اور جو چاند دیکھ کے ہم اپنے کیلنڈر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اس زمانے میں بھی تھا, اور ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں. اب تک ہم نے سورہ یاسین کو اس سیکوینس سے پڑھتے آ رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ آیات کہتے ہیں نشانیوں سے, لیکن ان پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی. ان کو جتنی مرضی نشانیاں دکھا دو, ان کو جتنی مرضی ہدایت کی بتا دو, ان کو سابقہ رسولوں کا واقعہ سنا دیں, ان کو نہیں, ہم کو. ہمیں جتنے مرضی آپ مومن کے واقعہ سنا دیں, ہمیں نشانیاں بتا دیں, ہمیں بتا دیں کہ جو دودھ ہے وہ گوبر سے نکل کے ہمارے تک آتا ہے, شہد مکھی بناتی ہے, ہمیں جتنی مرضی آپ ایگزامپلس دے دیں, ہم وہیں کے وہیں ہیں. آیات سے, ان نشانیوں سے کمپلیٹلی بلائنڈ. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے قیامت پہ کیا ہونے والا ہے, ہمارا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ہم یہ پڑھیں, تو یہ سٹل ہم اس چیز کے اندر ہیں کہ اس ٹیبل کے اندر ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں, ارد گرد نظریں دوڑاؤ. ہمارا رسپانس کیا ہے؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے قیامت, اور جو تمہارے پیچھے ہے گناہ جو گزر گئے, اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کا تھوڑا سا مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. وَإِذَا, اور جب, قِيلَ لَهُمْ, ان سے کہا گیا, اتقوا, پھر انٹرنیٹ میرا جو ہے نا کنیکشن آج صحیح نہیں ہے. آواز آ رہی ہے گاز؟ باجی جان آ رہی ہے. آ جی رہی ہے. باجی. اتقوا, ڈرو, پرہیز کرو, ماں بائنا ایدکم, جو تمہارے سامنے ہے, وما خلفکم, جو تمہارے پیچھے ہے.
ٹھیک ہے، اور لعلکم تاکہ تم ترحمونا رحم کیا جائے تم پر. تو یہ ہماری آیت کہہ رہی. اب آپ نے غور سے ایک چیز کو، یہ تصویر دیکھنی ہے، پوری توجہ چاہیے مجھے. ابھی پیچھے میں نے آپ سے کیا بولا کہ جب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے وحی آپ کو بھیجی، اوپر سے آئی، اس پہ دھیان دو، اور تمہارے آگے ایدیکم ہدایت اور مستقبل اور قیامت سے بچنے کی پوری تیاری آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ میاں. یہ کر لو، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، نہیں کرو ان کو. اور تو ہمارے آگے کیا آ رہا ہے، یہ ایدیکم. پھر اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم آپ کو یاد ہو، ہم نے سدا ایک میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل صورت پڑھائی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے آگے بھی دیوار، گردن تمہارے پیچھے بھی دیوار. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے یہ والی آیت. وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ریلیشن کیسے بنتی ہے جب ہم پوری صورت کو ریلیٹ کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے آگے ہدایت لو مستقبل کے لیے، قیامت سے دن سے بچنے کے لیے. پیچھے وما خلفکم، توبہ کرو ماضی کے گناہ تمہارے جو پیچھے ہو چکے ہیں ان کو بار بار یاد مت کرو کہ میں نے تو یہ کر لیا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو میں بس ہو گیا، لائن تو کراس ہو گئی، تو میں نے اگر 10 نمازیں چھوڑ دی تو میں 11ویں پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا ماضی کے لیے بھول جاؤ. تو یہ آیت کو دیکھو، اتاکم ما بین ایدیکم وما خلفکم. تو اگین وہی والی بات ہے کہ آخرت، جہنم کا عذاب اور قبر، یہ ہم نے نیچے جانا ہی ہے. تو یہاں پہ ڈرو کس سے؟ جو تمہارے آئدکم آگے ہے، جو تمہارا آنے والا ٹائم ہے اس کو پلیز اپنے دماغ میں رکھو، اور جو تمہارا گزر چکا ہوا ہے اس پہ توبہ کرو. یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم. اب اتقوا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وا، کاف اور یا. اس سے آپ کو پتا ہے نا کہ واو جمع کا آ رہا ہے، اور یہ اس میں تعلیل ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ واو، کاف اور جا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وقا کا بچانا، حفاظت کرنا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، جب بھی آپ کے ذہن میں ہم کہتے ہیں تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تو ہمارے ذہن میں نا ایک چیز آتی ہے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہمیں ترجمہ یہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ ترجمہ اس کا جو واقع ہے نا، وا، کاف اور جا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو ڈرنے سے کیا ہوتا ہے، فور ایگزامپل آپ کے فادر گھر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، تو آپ ان سے ڈر جاتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو، وہیں بیٹھے رہتے ہو لیکن ڈرے ہوئے ہوتے ہو اندر سے. لیکن اگر جیسے ہی آپ کے فادر آتے ہیں، جو کہ میں نے غلط اگزامپل دی، فادر بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے اگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں، فادر گھر پہ آتے ہیں، آپ ان سے ڈر نہیں رہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں ان کو نظر ہی نہیں آؤں گا تو ان کو غصہ ہی نہیں آئے گا، یہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے. تو آپ نے کیئر کی، حفاظت کی اپنی، اور آپ ادھر ادھر ہو گئے تاکہ میں نظر نہ آؤں. تو بیسیکلی جو واقع ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا بچاؤ کریں، اپنی حفاظت کریں. کس سے؟ برے ماحول سے، برے لوگوں سے، برے انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو بری انوائرمنٹ سے، ماحول سے، ہر چیز جو کہ اس کو ایمان کو کمزور کر رہی ہے، وہ اس سے بچائے گا نا، تو وہ خود ہی متقی ہو جائے، وہ خود ہی تقوی والا ہو جائے. لیکن ہم لوگوں کو جو ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ایسے کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ اتقو کا مطلب ہے ڈرو، جو کہ میں نے ایز اٹ از یہیں اتار لیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے سب یہی پڑھتے ہیں اور یہی پڑھتے آئے ہیں. میرا مطلب ہم لوگوں کا جس تفسیر سے میں نے اس کو لیا ہے، وہاں پہ اس نے جب اس کو کھول کے بتایا ہے تو مجھے تو کلیئر ہوا ہے کہ قرآن میں اتو کا استعمال کہتے ہیں. قرآن میں اتو کا حکم اکثر اللہ کے غضب، عذاب یا نافرمانی کے برے نتائج سے بچنے کے لیے آتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیئر کر لو، بچ جاؤ برے کاموں سے. اگر ہم آٹومیٹکلی، آپ اپنے ابو کا نظر ہی نہیں آ رہے، آپ نے کیئر کر لی، آپ ادھر ادھر ہو گئے، تو آپ کے اوپر تو اللہ کا وہ سوری ابو کا نافرمانی یا ابو کو غصہ آپ کے اوپر آئے گا ہی نہیں. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی حفاظت کر لو اس ماحول سے، اس جس سے میں منع کر رہا ہوں. تو پھر جو میرا غصہ ہے، میرا غضب ہے یا نافرمانی کے جو نتائج تمہیں ملیں گے وہ ملیں گے ہی نہیں. اس طریقے سے آپ نے اتقو کو سمجھنا ہے. اب اللہ، اتقو اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو ڈرنے کا جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جاری ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ حق کا تو کاتے ہی، یہاں تقویٰ کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اس کے کام پر عمل کرنا ہے. اب یہ دیکھیں، ایک آپ کو اکثر آپ کو ملے گا، میں ابھی آپ کو اس کا ڈفرنس بتا دیتی ہوں کہ یہاں تقویٰ کا مطلب نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے تو پیار کرنا ہے، لیکن اس کی نافرمانی نہ ہو جائے ہم سے، اس سے کیئر کرنی ہے. اس سے کیئر کیسے کرنی ہے؟ ہمیں وہ کام ہی نہیں کرنے جس سے ہمیں اندیشہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے.
ہمیں اس سائڈ پہ جانا ہی نہیں. تو یہ یہاں سے آپ نے متقی ہونا ہے. اب النارا اتقو، آگ سے بچو. ٹھیک ہے نا. اب کیا کہہ رہا ہے وہ، اتقو النارا التی عدت للکافرین. اس آیت میں تقوی کا مطلب ہے جہنم کے عذاب سے بچنا اور نیک عمال کرنا. اب مجھے یہ کہ بچو کس سے، آگ سے، التی جو کہ بہت زیادہ ہے کس میں، کافرین کے لیے. اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے. اب ہو سکتا ہے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم اللہ کے ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں. کیا اللہ ہے؟ کیا یہ واقعی زمین اللہ نے بنائی ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کا ہے؟ تو ہم سائنس کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، سائنس بھی تو ثابت کر رہی ہے. اس طرح کے کوشچن مطلب ہم انکار کر رہے ہیں. تو کافر صرف وہ کافر نہیں ہوتے ہیں جو کلمہ نہ پڑھ رہے ہوں، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم کا عذاب سے بچنا ہے نا، تو پھر آپ کیا کرو، نیک امال کرو. اگر آپ نے یہ کرنے شروع کر دیے دین آپ متقی ہو، آپ تقوی والے. اب یومن اتقو، اس دن سے ڈرو. وہ اتقو یومن ترجعون فیہ الی اللہ، یہاں مراد قیامت سے بچنے کی تیاری ہے، یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی. اب مجھے یہ بتائیں، یہاں بچنے کی قیامت سے تیاری ہے، یہاں جہنم کے عذاب سے بچو، یہاں اللہ کی نافرمانی سے بچو. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اتو کا حکم اللہ کے غضب، عذاب، نافرمانی. تو اس لیے ذہن میں رکھے، اتو کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا ہے، وہ ڈر اپنی جگہ پہ ہے کہ برے کام کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی. لیکن اس ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیئر کریں، آپ احتیاط کریں. اور جو احتیاط کرے گا کہ یہ کام مجھ سے نہ ہو، پوری ایفرٹ کے ساتھ اللہ سے ڈرے بھی، لیکن اللہ کا پیار بھی اپنے دل میں رکھے. اب جو والد ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف مارتے نہیں ہیں، وہ پیار بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف ڈراتے نہیں ہیں، وہ ہمیں نعمتیں بھی دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، لیکن پیار کے ساتھ. اور پھر جب پیار آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آ جائے گا نا، تو پھر آپ کہیں گے نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ایسے ماحول میں نہیں جاتی. میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ایسا کام ہی نہیں کرتی. میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے فرائض کو پورا ادا کروں. تو یہاں پہ جب آپ یہ کام کریں گے تو دین آپ اللہ کے متقی کہلائیں گے. اب اللہ کا خوف اور رضا ہمیں لینی کیسے، مطلب کیسے ہمیں ملے؟ صرف نماز پڑھنے سے، 5 پلرز کو فالو کرنے سے تو نہیں ہوگی. 5 پلرز اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو ہمیں دیے ہیں، نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ ہمیں ایک مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے دیں. کہ جب آپ روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، جھک رہے ہو زمین پہ، اپنا ماتھا زمین پہ لگا رہے ہو، سال میں ایک دفعہ 30 دن کے روزے رکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے فکس کر رہے ہو کہ بس اللہ 1 مہینہ تیرا ہے. حج کرتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو جو نہیں افورڈ کر سکتا، سب کا کسی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے ہمارا نصاب ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ گن گن کر دیتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے ہیں. تو یہ سب جو 5 پلرز ہیں نا، یہ انسان کو تیار کر رہے ہیں ایک بڑا مقصد کے لیے. وہ بڑا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا لینی. اللہ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی؟ چھوٹے چھوٹی چیزوں سے. اللہ کی رضا نے، اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 5 پلرز، تم نے نماز پڑھ لی، اپنے اندر آکڑ ختم کر لی، تم نے اپنا ماتھا زمین پہ ٹکا دیا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر تمہارا غرور مک گیا، تکبر مک گیا تمہارا. روزہ رکھ کے تمہیں احساس ہوا ہے بھوک پیاس کیا چیز ہوتی ہے. حج جو ہے وہ کمفرٹ نہیں ہے، وہ تکلیفوں کا نام. وہ بھی تم نے کر کے دیکھ لی، جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب احرام باندھ لیں تو اترنے تک آپ نے اتارنا نہیں ہے احرام. آپ نے 3 دن، یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کے بالوں میں، سروں، باڈی میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس کو مارنے تک کا حکم نہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کو تیار کیا ہے اس کے لیے، کہ آپ اتنے جو ہے نا یو نہ بنے. آپ حج پہ آئے تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ یو ہیں یا نہیں ہے. اب یو کا مطلب آپ سارے اپنے بچوں سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا جو ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہم متقی کہلائیں. تو ہم کہتے ہیں خون کے رشتوں میں تقویٰ. سب سے زیادہ جب زکوٰۃ کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں نا اللہ تعالیٰ نے نا سیکوینس میں بتا دیا ہو کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے آپ نے. تو جو سیکوینس اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، اسی سیکوینس سے ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو جو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں نا، وہ سب سے پہلے آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی. چونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا تو نہیں رکھا، ہر کوئی اپنی قسمت لے کے آتا ہے. کسی کے پاس بہت اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کام ہوتی ہیں، اور کسی کے پاس بہت زیادہ کام ہوتی ہیں. لیکن رشتہ داروں میں بھی وہ رشتہ دار جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خونی رشتوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کا تھوڑا سا خوف ہو، پیار ہو، محبت ہو، اس کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کریں، ان سے حسن سلوک کریں، اور قطع رحمی نہ کریں. تو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرو
جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کے حقوق کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ایک ماں کے رشتے ہوتے ہیں، ایک باپ کے رشتے ہوتے ہیں، کہ وہ جو ایک ماں اور ایک باپ کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن جڑے ہوتے ہیں، ان سے سوال مت کرو، مطلب آرگیومنٹس مت کرو، اور ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ لیکن اب سارے حقوق کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا، انہوں نے بھی لیا۔ اب سارا آپ ہی اچھے ہوتے جائیں، ایک ہی اچھا ہوتا جائے، اور دوسرا وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو جو اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کا فائدہ نہیں، دونوں طرف سے وائس ورسا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آیت آپ سن رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہے، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے حکم ہے تو ان کے لیے بھی یہ حکم، ٹھیک ہے نا۔ اب سورت رات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ کا حکم دیا، تو اپنے رب سے ڈرتے رہے، وہی کامیاب۔ جو رب سے ڈرتا ہے اور ان رشتوں کو برقرار رکھتا ہے، تو یہی کہہ لیں اس کو کہ وہ اس کی کامیابی ہے۔ رشتہ جوڑنا تقوی ہے، رشتہ توڑنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے خوف کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمیں تو متقی ہونا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اس سے پیار بھی کرنا ہے، اس کو راضی بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ یہ کر لیں، جو 5 پلرز ہیں یہ ان کے علاوہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے متقی ہونا ہے، مجھے تقوی والا بننا ہے، تو تقوی کے درجات ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائی لیول کا درجہ لیں گی تو آپ کو جو ہے نا پھر ہی آپ تقوی والی ہوں گی، نہیں، لوور لیول بھی ہے۔ عام تقوی جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے فرض ادا کریں، فرض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور جتنے پاسبل گناہ ہیں نا ان سے بچتی رہے، جتنے چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ ہے، جو گناہ صغیرہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی معافی دے دیتا ہے، گناہ کبیرہ گنتی کے 8 گناہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ہماری یہ جو بیٹھی ہیں نا اسٹوڈنٹس، یہ پورا یاد کریں گے کتنے گناہ کبیرہ ہیں، تو پھر ایک دن ہمیں بھی یہ لیکچر دیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں اور ان سے کیسے کیسے بچنا چاہیے، جس میں موٹے موٹے جو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے، اس میں زنا ہے، اس میں سود ہے، ٹھیک ہے، جس کی معافی نہیں ہے، زنا کی معافی نہیں ہے، پھر جس میں غیبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ، صغیرہ میں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ اماں نے کہا پانی پلا دو، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال کے دوسرے کمرے میں چلے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ پھر اعلیٰ درجہ، یہ عام تقوی ہے، عام ہر کوئی لے سکتا۔ پھر اعلیٰ درجہ کا تقوی، نیکیوں میں سبقت لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر اماں نے بولا مجھے گلاس پانی کا پلاؤ، بڑی ادھر ادھر چلے گی، چھوٹی سن رہی تھی، بھاگ کے جائے جا کے پانی کا گلاس، تو اس نے سبقت لے گی، باہر نکلو۔ اگر آپ نے زکوٰۃ، تو ظاہر ہے اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتا ہے، پیسوں کی شکل میں دینی ہوتی ہے اور حقداروں کو دینی ہوتی ہے۔ صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ ایون آپ کرسچن کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ فوراً نیکی کریں۔ لائک ایک حدیث تھی کہ ایک عورت تھی، شی واز پروسٹیچیوٹ، ٹھیک ہے، وہ زنا کرتی تھی، تو وائف تھی۔ اس نے صرف ایک نیکی کی کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ایک کتے کو پانی پلا دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے گناہ کبیرہ جو تھے نا وہ معاف کر کے اس کو سیدھا جنت ملے۔ تو اس لیے نیکیوں میں جو ہے نا آپ سبقت لے کے جائیں، تو تب آپ متقی ہو اور سب سے اعلیٰ تقویٰ، سب سے بہترین، دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور محبت، ڈر اور محبت دونوں، کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے بھی ہیں اور پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈر حاوی آتا ہے، کبھی پیار آتا ہے، تو انہوں نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بڑا کیا، اللہ تو ہمارا بنانے والا ہے، اللہ نے ذریعہ بنایا ماں باپ کو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ماں باپ سے جتنا پیار ہے اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ 1000 گنا زیادہ اللہ سے کرنا ہے، اور جتنا ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، تو پھر ہم متقی سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اب تقویٰ اللہ سے ناراضگی سے بچنا، اس کی رضا حاصل کرنا، گناہوں اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صداقت، سچ بولنا، یہ بھی تقویٰ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایدیکم وما خلفکم کا بتاتی ہوں کہ ایدیکم جو ہمارے اعمال جو ہے نا ہمارے آگے آنے ہیں، سامنے آنے ہیں، اور خلفہ پیچھے آنے ہیں۔ جو سامنے آنے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ہم کر رہے ہیں، وہ مال جو انسان اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے وہ نتائج اس کے دنیا میں اور آخرت میں ملنے والے ہیں، ان کو عائد کم کہیں گے۔ اور خلفہ کم وہ چیزیں جو تمہارے پیچھے گزر چکی ہیں، تمہارے سابقہ اعمال، تمہاری تاریخ اور نتائج جو تمہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عائد کم وما خلفکم ایک انتہائی گہرا تصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، انسان محدود علم رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو اور اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہو، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ حال ہو، چاہے وہ مستقبل ہو۔ ماضی تو ہمارا گزر چکا لیکن ہم اسے سبق تو لے سکتے ہیں، حال ہمارا، ہم اب دیکھو احادیث آپ کو کیوں بتائی جاتی ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتائی ہے خاتون والی،
وہ جنت میں یہ ماضی کا ہے، حدیث ماضی کی ہے، لیکن سبق ہمیں پریزنٹ میں مل رہا ہے۔ اگر ہم اس کا سبق پریزنٹ میں لے لیں مستقبل آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک اس طرح آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ ماضی کی باتیں پڑھو، پریزنٹ میں اپلائی کرو، اور اپنا مستقبل جو ہے اس کو سیو کر لو، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔ ابھی تک میں نے آپ کو بول دیا، اتقوا کا مطلب آپ کو میں نے سمجھا دیا، پھر میں نے بتایا کہ آیدکم کا کیا مطلب، پھر میں نے بتایا خلفکم۔ اب ہم لعلکم تاکہ ترحمون رحم والے ہو جاؤ۔ اب یہ لفظ ترحمون آتائن ہے، آتائن کا تعار ہے عربی میں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را، ہا اور میم، اس کا مطلب ہے رحمت، شفقت، نرمی۔ اور قرآن میں ترحمون اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کون کون سے لوگ لے سکتے ہیں۔ جو متقی ہیں ان کو اللہ کی رحمت ملے گی، جو آئدیکم اور خلفاکم کو دھیان میں رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100% حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِّئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔ قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوائکم اتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، ہاں کسو کرو کرو آ جاؤ، ہاں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب پھر آپ نے لاسٹ میں ہم نے اس کا سمجھنا ہے ترحم کا جامعہ طور پہ قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اعمال پہ منحصر ہے، دوسروں پر رحم کرو تم پر رحم کر لیا جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کی نجات ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم کی حدیث بھی ہے الرحم من فی الارض یا رحمکو من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ترحمونوں کے مفہوم میں بہترین آ رہی ہے۔ تو پہلے یہ تو چلی جاؤ، یہ نہ لگاؤ ابھی۔ اب یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے رحم کا مطلب ہے اگر سمجھنا ہے تو ماں اور بچے کے رشتے کو سمجھے۔ اب اگین میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے رہی ہوں، ابھی ہمارے پاس ہیں 15 منٹ۔ ماں اور بچے کا دیکھیں، سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا بچہ ماں کو دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کیسے؟ جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں اس نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، میڈیسنز کھانی ہے، رات کو وہ سو نہیں پائے گی، وامٹنگ ہوں گی یا اس کو انکمفرٹ فیلنگ آئے گی، ٹھیک ہے۔ پیٹ میں بھی وہ پورا ایک 9 مہینے گن گن کے گزار رہے ہوتے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، رائٹ؟ اس طرح پورا اس کا ٹائم گزرتا ہے تکلیف کے اندر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر آ جاتا ہے، ایک پروسیس سے باہر آتا ہے تو وہ ویسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت پینز لے رہی ہوتی ہے تو اس کی قبر کا منہ کھلا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہائیسٹ لیول آف پین ہے، رائٹ؟ اب وہاں پہ پھر بچے کو پین دیا، اب پھر کیا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اب وہ راتوں کو جاگنا، دن کو جاگنا، فیڈ کرانا، بیمار ہو جانا، چوٹ لگ جانا، کھانا پینا، اگین تکلیف۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی پڑھائی، اس کی ایجوکیشن، اس کے معاملات کو دیکھنا، اگین اس کی ٹینشن، اس کی فکر، ایون شادی بھی ہو جائے تو اسی کی فکر۔ لیکن ماں کا پیار بچے کے لیے کم نہیں ہوتا، ماں کا پیار دن بدن بڑھتا ہے، بڑھاپے میں جا کے زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی لائف میں ہوتی ہے تو زیادہ ہوتا ہی ہے، جب اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی پیار کرتی ہے۔ تو ماں کا پیار جتنی تکلیف بچہ اس کو دیتا ہے وہ پیار اس کا کم نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ویسے حدیث ویک ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم کسی ویک حدیث کو بھی اگر ہم کہیں کہ یہ حدیث ہے تو ہم اس کو اگنور نہیں کرتے، ہم اس کو پورے دھیان سے سنتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو امیجن کریں آپ کہ اگر یہ حدیث اپلائی کریں آپ کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار کا لیول کیا ہو، آپ جسٹ اس کو امیجن کریں۔ تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی ہے، ماں کے پیار 70 گنا سے زیادہ کی، تو پھر آپ کو وہ اعمال کرنے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ تم کرو۔ وما تأتيهم من آیت من آیت ربهم الا کانوا عنها معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کس قدر کیا کہتے ہیں ہم اس کو، ہم لکی ہیں کہ ہمارے لیے یہ آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ اب
اس میں مورزین کا ایک ورڈ آ رہا ہے، اگر آپ اس آیت میں غور سے دیکھیں آخر میں، منہ موڑ لینا، ٹھیک ہے نا، اور واما اور تاتہم ان کے پاس من آیتیں، نشانیوں میں سے، من آیتہین، نشانیوں میں سے، من آیات، نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، ربہم، رب کی طرف سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کانو انہا مورزینا، تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم لوگوں نے پڑھا آپ کو قدرت کی نشانیاں، چاند، سورج، فوڈ، زمین کا بنجر ہونا، یہ سارا میں نے آپ کو بتایا، تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اگر ہم اسے سبق نہ لیں، اسے منہ موڑ لیں، تو ہم بھی مورزین بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مورزین ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عربی کا ورڈ ہے نا مورزین، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے این، را اور زوال، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیش کرنا، روکنا، مخالفت کرنا۔ مورزین کون ہوتے ہیں؟ مخالفت کرنے والے۔ مورزین کون ہوتے ہیں؟ راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والے، اور دلیل کے ذریعے کوشچن کرنے والے، چیلنج کرنے والوں کو مورزین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں معترضین، جو اللہ کی تلاوت کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، جو وحی کے نزول اور اللہ کی مرضی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے متقیوں کو اعتراض نہیں بلکہ تسلیم کرنے کا درس دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں کہنا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں مانو، سنو اور مان لو، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ دیکھیں سورۃ بقرہ کی یہ لاسٹ آیات میں سے ہے، اور سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، جس میں ہمارے 99% احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ بقرہ میں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ بقرہ کو ختم کی، اس کے احکامات ہمیں دے دیے، اس میں جتنی باتیں ہم سے کر لی، تو آخر والی آیت میں اللہ نے کہا کہ کہو، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے امید رکھ رہے ہیں، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا سیکوینس جو ہے کتاب کا، سو بیوٹیفل، صرف ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معترضین نہیں بنو، جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ سنو اور مان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لمبی آیت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ اب یہاں پہ صدقہ اور خیرات کا حکم ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں یا ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آپ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ برے اعمال کرنے والے، حرام کا مال کمانے والے، وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں، جو حق حلال کے رزق پہ کرتے ہیں، وہ زیادہ تکلیفوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ ایک بہکاری کو بھی دیتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اسمگلر کو بھی دیتا ہے۔ جب اللہ دینے میں آپ سے کوئی فرق نہیں کر رہا، وہ اپنی مخلوق کو جس کو چاہتا ہے نعمتیں دیتا ہے، ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں اس کو کیوں دوں، یہ تو خود کیوں نہیں کما سکتا، یہ خود کام کیوں نہیں کر سکتا، یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ یہ پروفیشنل بھکاری ایک علیحدہ چیز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ مجھے پیسے چاہیے، یا مجھے یہ چیز چاہیے، یا میری ضرورت پوری کرو، تو وہ آپ جتنی آپ کی ہمت ہے ضرور کرو، کبھی منع مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آج اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ کرو، اور صدقہ کون کون سا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقکم، کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یار یہ آ جاتا ہے میرے لفظوں کے اوپر، اپنی تمام نعمتوں، مال، وقت، توانائی اور حتیٰ کہ جان کو اللہ کے راہ میں استعمال کرو، یہ سب صدقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو ان نعمتوں کو ذاتی مفاد کے لیے مت استعمال کریں، اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اب صدقہ کا جو ورڈ ہے، لوگ صدقہ کو اور زکوٰۃ کو ملاتے ہیں کہ کیا صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی ہے؟ قرآن پاک میں صدقے کا ورڈ ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا ہے، اور قرآن پاک میں زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ایک آپ سمجھ لیں جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ایک تنخواہ لے رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، تو حکومت کو ایک خاص اماؤنٹ دینی پڑتی ہے، اس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مال و دولت دی ہے، اور اگر وہ اس کا نصاب آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ نے ایک طرح سے، دوسرے لفظوں میں، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک ٹیکس نکالنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ریلیجن میں ہمیں پکا کر دیا، ہمارے فرائض میں شامل کر دیا، وہ ہے ٹیکس جو دینا ہی دینا ہے، اگر ہمارا نصاب زیادہ ہے، اگر نہیں ہے پھر تو نہیں ہے فرض۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جو ہے یہ جو عربک ورڈ ہے سواد دال اور کاف، صدق سے، جس کا مطلب ہے سچائی اور خلوص۔ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ سچائی کا اظہار ہے، آپ اللہ سے سچا پیار کرتے ہو، آپ اللہ کے ساتھ سچے ایمان پر ہو، آپ نے اپنے خلوص کو ثابت کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس جو سب سے پیاری چیز تھی، کسی نے کہا کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے، آپ نے اس کو دے دی۔ اچھا، وہ ہو سکتا ہے آپ کی اسمائل بھی ہو، آپ مسکرا کے دیکھ لیں۔ ہر وقت غصے میں رہنا بھی تو جو ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ارد گرد کے لوگ بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کا جو بھی چل رہا ہے، جتنے آپ کو پیریڈز ہائی لیول کے آئے ہیں، کمر آپ کی درد کر رہی ہے، آپ سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن آپ ہنس کے بات کر لیں، یہ بھی سب ہے۔ لیکن پیریڈز آئے ہمیں ہوتے ہیں احسان، ہم گھر والوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ صدقے ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں حدیث میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف مالی صدقہ نہیں ہے، وہ مالی صدقہ تو جو ہے وہ ہم اماؤنٹ میں دے دیتے ہیں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور جو شخص علم سکھاتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، جیسے کسی کو راستہ بتانا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ آسان آسان صدقے کر لیں نا، ہم وہ پیسوں والا صدقہ نہ کریں، آسان آسان کر لیں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو علم کا بتائیں، چھپائیں مت، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی کو راستہ بتا پوچھ رہا ہو تو اس کو پڑھے کہ جاؤ، جا کے آگے والے سے پوچھ لو، مجھے نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ نہیں بھی پتا تو دائیں بائیں تو بھیج ہی سکتے ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کے لیے دعا کر دیں، کوئی بیمار ہے کہ کہیں اللہ میاں اس کو صحت دینا۔ اچھا، پھر انسان کیا کرتا ہے صدقہ دینے سے؟ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی روح ہوتی ہے نا، آپ کو فیل ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو چیز دیتے ہو تو آپ کو دعا دیتا ہے، آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، تو آپ کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے، آپ کے اندر خدا نخواستہ مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، گھروں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ کہتے ہیں، حدیث ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور صدقہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں کہ صدقہ، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ نے 10 روپے دیے، اللہ آپ کو کہیں اور سے اس کے 20 سر دے گا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جو آپ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ بڑھائے، اور اس کا ثبوت سورۃ بقرہ کی آیت 276 میں پڑھ لیں۔ آخرت میں آپ ذخیرہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ سکے جمع کرو دنیا میں جو آخرت میں بھی چلے، تو یہ جو صدقہ ہے نا، یہ وہ والا سکہ ہے جو آخرت میں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ تو کیا یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ جو تم نے خرچ کیا وہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ جب آپ جائیں گے نا، جب اللہ میاں کے پاس، تو اللہ کو آپ بتائیے گا کہ میں نے یہ والا اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا، میں نے بہت صدقے کیے تھے، میں نے مسکرا کے بھی کیا تھا، میں نے راستہ بتا کے، علم سکھا کے، اور پانی پلا کے، میں نے بہت سارے صدقے کیے، وہ سارے پلیز میری گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کے دروازے میں انٹر ہونے دیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، صدقہ جاریہ کون سا ہے؟ یہ تو وہ صدقے ہیں جو آپ نے دنیا میں خود کر لینے اپنے ہاتھ سے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ پیچھے آپ کے وہ نیکی کا ثواب آپ کو ملتا رہے ملتا رہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے صدقے ہیں جو جب انسان مر بھی جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی آخری سانس ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ کے پاؤں سے سانس نکلتی ہے، اس وقت توبہ بھی معاف نہیں ہوتی، تو اس وقت آپ کی جو کتاب ہوتی ہے نا اعمال کی، پٹخ کر کے بند ہو جاتی ہے، شٹ ڈاؤن، جیسے آپ کا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، تو اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اگر ہم دنیا میں اچھا کام کر جائیں گے نا، وہ 3 اعمال ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے، ایسا علم جو نفع دیتا رہے۔ میں نے اگر آپ کو ایک آیت کو بھی اچھے سے سمجھا دیا اور آپ کی سمجھ میں آ گئی اور کسی کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے اس کو اپنا لیا، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا علم جو نفع دیتا ہے، نیک اولاد جو دعا کرے، جو نوح کی کشتی تھی نا، اس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کیا تھا، وہ اس کو گھر کی طرح، گھر اس کے ریزیمبلنس گھر کو تھی کہ جو آپ کی اولاد ہے اس کی پرورش ایسی کرو کہ وہ نافرمانی نہ کرے، تو نیک اولاد بنایا، جب وہ نماز پڑھے گی، صدقہ وہ دے گی، زکوٰۃ وہ دے گی، حج وہ کرے گی، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کی ٹریننگ تھی اس کی۔ ایسا صدقہ جو جاری رہے وہ ہے پانی کا کنواں کھودنا، جیسے جیسے آپ پانی کا کنواں کھودیں گے، وہاں سے لوگ پانی پئیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ حضرت عثمان کی اگر آپ لائف کی سٹوری پڑھیں تو اس میں سب سے زیادہ وہ کنویں خریدتے تھے، اور وہ لوگوں کے لیے آزاد کر دیتے تھے کہ یہاں پہ مسلمان پانی پی سکتے ہیں۔ مسجد یا مدرسہ بنوانا اور درخت لگانا، چلے پانی تو پلا کنواں نہیں کھدوا سکتے تو اب اپنے گھر کے باہر کو کولر رکھ دیں، پانی رکھ دیں، یا جو ہے اگر آپ نے ڈسپینسر سے پانی پینا ہے تو اپنی میڈس کو بھی الاؤ کریں نا ڈسپینسر سے پانی پی لے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یہ نہ کہیں گے تم ٹوٹی سے پیو تو میں ادھر سے پیوں گی۔ درخت لگا دیں، مسجد یا مدرسہ بنوانا ہے، چلو یہ نہیں کرنا تو اپنے لیول پہ چھوٹے چھوٹے آپ درس کر سکتی ہیں، گھر میں اہتمام کر سکتی ہیں،
اب آپ کو میں بتاتی ہوں جو سبحان اللہ ٹائم آ رہا ہے، بس اب آپ نے اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ ابھی ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھے، وَإِذَا قَالَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو آگے اور پیچھے سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ من آیت رب، جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ان کو آیت بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ معرضین ہو جاتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، اللہ دیتا ہے نا ان کو، جب اللہ نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں؟ تو ہم آگے سے ان کو یہ جواب دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا میں نے یہ 3 آیتیں پڑھی، دونوں کا آغاز کس سے ہو رہا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرسٹ والی کا، کہ جب ان کو کہا جائے کہ تقوی والے ہو۔ پھر تیسری آیت کو دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے کلر سے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ وہ کیا کرو، خرچ کرو۔ پہلے پہ جب ان سے کہا گیا کہ تقوی والے ہو جاؤ، اپنے پیچھے اور اپنے آگے والے جو ٹائم ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال ٹھیک کرو تاکہ تم پر رحم کرے۔ پھر ان سے بھی کہا گیا کہ رزق کو دو، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا رزق بڑھا دے۔ تو کیا ہوا؟ نہیں مانا، نہ انہوں نے اوپر والی بات مانی، نہ انہوں نے نیچے والی۔ نہ ہم اوپر والی بات مانتے ہیں، اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں، نہ پاسٹ کو دیکھتے ہیں، جو اندھا دھند لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہ ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو سیلفیاں بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، لگاتے ہیں اور 10 لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے آج یہ کیا، میں نے آج یہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں انکار، اور دونوں میں مخاطب کون؟ اللہ تعالیٰ۔ انکار اس میں، انکار اس میں۔ تو درمیانی والی آیت کو دیکھیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَةٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ معرضین، انکار کر رہے ہیں۔ درمیان والی آیت جتنی مرضی ان کو نشانیاں بتا دو، جتنی مرضی ان کو آیتیں پڑھ کے سنا دو، وہ انکار ہی کریں گے، وہ دلیل مانگیں گے، وہ کوئی نہ کوئی ریزن مانگیں گے آپ سے۔ تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کہا ہے، اس سے پہلے میں بھی ان کو بول دو، اس سے بعد میں بھی کہا کہ ان کو بول، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ وہ درمیان والی آیت ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ معرضین سے۔ معرضین تو بالکل نہیں مانیں گے، نہ وہ صدقہ دیں گے، نہ وہ اپنا فیوچر کو دیکھیں گے، نہ اپنے پاسٹ کو دیکھیں گے، وہ اللہ کے رحم کو کوئی ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ جو بن کے زندگی گزاریں گے، ان کے اوپر نہیں رحم کرو آپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معرضین۔ کوشچن مارک ہے کہ کیا ہم معرضین ہیں؟ یہ سوچیے گا ضرور۔ اور اس کو میں نے سبحان اللہ ٹائم کو تھوڑا سا اور میں نے واضح کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب ان سے کہا جاتا، آگے پیچھے کا لحاظ کو، تقدیر میں جو لکھا ہوگا دیکھا جائے، ہم آگے پیچھے کا کیوں سوچیں؟ کمپلیٹ انکار۔ وائز کیلا جب کہا جاتا ہے صدقہ کرو تو جواب کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ خود کھلائے اللہ میں ان کو، ان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ حکم ان کو مل جائے گا۔ تو پھر مورزین مخالفت کرنا، ان کو جو بھی معجزہ نشانی نصیحت کرو وہ مورزین بنتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتوں کا سبحان اللہ ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا ہے، دس از امیزنگ اینڈ سو بیوٹیفل۔ اللہ کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں کی۔ انسان کو اس کی قدرت، صحت، حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اب آپ یہ کہ اللہ ہم سے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی تم لوگوں کے اندر کام کرنے کی ہمت ہے، جو تم لوگ کر سکتے ہو، میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منتیں کر لی ہیں اب ہماری۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں پڑھانے میں، معاف کیجیے گا، اور ہمیں ہدایت والا مسلمان بنا دیں، ہدایت والے طالب علم بنا دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی گرلز، ناؤ آئی نیڈ یور فیڈ بیک۔